یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 16 شبیب رضوی کی غزلوں کی تشریح اور سوالات و جوابات۔ سوال: شبیب رضوی کے حالات زندگی اور شاعری پر نوٹ لکھیے۔ حالات زندگی: شبیب رضوی کی پیدائش 25 جون 1935 کو قصبہ زیر پور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر صرف 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دینی تعلیم گھر پر ہی اپنی ماں سے حاصل کی۔ عربی و فارسی میں فاصل تفسیر کامل اور صدر الفاضل کی اسناد حاصل کی۔ ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر علی گڑھ کے امتحان پاس کیے۔ 1959 میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FMBS طب کی ڈگری حاصل کی۔ 1963 میں آپ کی تعیناتی گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوئی۔ 1968 میں آپ کا نکاح سری نگر میں ہوا اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی اور بعد میں میڈیکل افیسر کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ ادبی خدمات: شبیب رضوی ایک نثر نگار کے ساتھ ایک بہترین شاعر ہیں۔ شاعری کا ذوق گھر کے ماحول میں پیدا ہوا۔ 11 سال کی عمر سے ہی شعر کہنے لگے۔ شبیب نے ہر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزلوں، نظموں اور قطعات و رباعیات خاصی تعداد میں کہیں۔ آپ کی شاعری کا رنگ اخلاقی اور تہذیبی ہے، لہجہ میں متانت اور اسلوب میں سادگی ہے۔ آپ کے مشہور مجموعے آتش چنار، حروف فروزاں، بچوں کے مشاعرے، لہو لہو غزل شامل ہے۔ غزل نمبر 1۔ پہلا شعر: کتاب بند سہی حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ تشریح: یہ شعر ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نظم میں شبیب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگرچہ آپ نے مجھ سے خط و کتابت کا سلسلہ بند کیا ہے، مگر علم و آگاہی، بحث و مباحثے کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا، کیونکہ اسی طریقہ سے مجھے آپ کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا شعر: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ تشریح: اس غزل کے شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے رخی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی جدائی کی وجہ سے راتوں کو گھر سے باہر بے خبری میں نکل جاتا ہوں، اسی لیے میں اپنے اہل گھر سے کہہ دیتا ہوں کہ جب شب کی تاریکیوں میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو تم میرے لیے میرے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ تیسرا شعر: ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ دکھ، درد اور مصیبتوں سے دور رکھنا، مگر میری دعا میرے حق میں الٹا ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ اہل کوفہ نے برا سلوک کیا، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا پورا گھرانہ رحمت و عزت کا مستحق تھا۔ چوتھا شعر: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ تشریح: اس غزل کے اس شعر میں شبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان کا جسم عمر بڑھ جانے کی وجہ سے کمزور و ناتواں ہو جاتا ہے تو بس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس جسم پر کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پانچواں شعر: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب،
ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے شعروں میں علم و ہنر کی باتیں بیان کرتا ہوں، یہ اب ایک قاری پر منحصر ہے کہ وہ میرے اشعار سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے علم و آگاہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ غزل نمبر 2، پہلا شعر۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ تشریح: یہ شعر شبیب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کربلا کی زمین تھی جو حضرت امام حسین اور ان کی آل کے لیے مصیبت کا سبب بنی۔ دوسرا شعر۔ سب گئے شمع دل بجھائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شبیب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی طرف سے ظلم و مظالم کے خلاف اپنی اپنی جانوں کے نذرانے کا واقعہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اکثر اہل و عیال والے شہید ہو گئے تو اس وقت امام کے خیموں میں غم و اداسی کا منظر چھا گیا۔ تیسرا شعر۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: خود شناسی، خود کو پہچاننا، خدا شناسی، خدا کو پہچاننا۔ تشریح: یہ شعر شبیب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک قیمتی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اپنے نفس و وجود کو پہچانا، اسی نے حقیقت میں ذات باری تعالیٰ کو پہچان لیا ہے۔ چوتھا شعر۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ تشریح: یہ شعر شبیب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت بڑے دانشور اور فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اتنی قدرت عطا کی، وہ ایک معمولی بات کو بھی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے اس بیان سے بڑی کتابیں چھپ سکتی ہیں۔ پانچواں شعر۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: خودکشی، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا۔ تشریح: یہ شبیب کی غزل کا ایک شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اب محسوس ہونے لگا ہے کہ میں بہت جلد اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی کے ذریعے کر جاؤں گا، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری جائز تمنائیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں اور نہ ان کے پورا ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 1۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، ایسے 3 اشعار قلم بند کیجئے جن میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ نمبر 2، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا؟ جواب: کیونکہ شاعر کی طبیعت رات کے وقت محبوب کی جدائی کی وجہ سے ٹھیک نہیں رہتی ہے اور وہ بے ہوشی کی وجہ سے رات کو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ رات کے دوران بھی گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ نمبر 3، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اسے مختصر طور پر بیان کیجیے۔ جواب: اس شعر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب یزیدیوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو
کوفے کے شہر میں ننگے سر چلایا۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔